بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 16 پڑھیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، بس نہ کوئی فائدہ پہنچایا ان کی تجارتیں انہیں اور نہ ہی وہ بنے ہدایت پانے والے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اشتر الدلالۃ، اشترا کے معنی خریدنے کے ہیں۔ آدمی جس چیز کو کوئی قیمت ادا کر کے خریدتا ہے، اس کو اس شے کے مقابل میں جس کو وہ قیمت قرار دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، یہیں سے اس لفظ کے ساتھ یا اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ترجیح دینے کا مفہوم پیدا ہو گیا، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا۔ اب یہاں پر اشارہ جو ہے وہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کا ہے، دوسرا وہ گروہ جو ایمان نہیں لاتے۔ ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرے گروہ کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ ایمان نہ لانے والے گروہوں سے ہے، لیکن اپنی بعض جو ہیں وہ خصوصیات کے لحاظ سے ان سے کچھ مختلف مزاج رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے عام طور پر سمجھا کہ یہ منافقین کا گروہ ہے، لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کے لفظ سے جو گروہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ ظاہراً ہر پہلو سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شامل رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی جو عداوت تھی وہ چھپی ہوئی تھی، جو صرف خاص مواقع پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس گروہ کی جو خصوصیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو باطنی طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ زبانی ان کے ساتھ اتفاق کے اظہار کے لیے آمادہ تھے۔ مثلاً یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اور قرآن پر ایمان کا اظہار زبان سے بھی کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں یہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالا تر سمجھتے تھے، چنانچہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اگر ایمان کے مدعی ہو تو مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ، تو کھلم کھلا مسلمانوں کو بے وقوف ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو عام معنی میں منافقین کے زمرے سے سمجھنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہ منافقین کے زمرے سے تعلق نہیں رکھتے تھے تو پھر یہ کون لوگ ہیں اور کس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی یہود ہی کے اندر ایک گروہ تھا، لیکن اسلام کی مخالفت میں اس کا کردار اس گروہ کے کردار سے کچھ مختلف نوعیت کا جو ہے تھا وہ نظر آتا ہے، جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اوپر جس گروہ کا ذکر ہوا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سننے کو تیار نہ تھا، بلکہ اندھا بہرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا تھا۔ لیکن یہ گروہ اسلام کی مخالفت مصلحت اندیشی کے رکھ رکھاؤ اور مساہلت پسندی کے روپ میں کرنا چاہتا تھا۔ مدرجہ بالا آیات پر اچھی طرح غور کرنے سے اس گروہ کا جو ذہنی پس منظر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام دشمنی کے جذبے کا تعلق ہے، یہ گروہ پچھلے گروہ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یہود میں دوسروں کے بالمقابل اپنی برتری کا جو احساس تھا وہ بھی ان لوگوں کے اندر بدرجہ عدم موجود تھا۔ بنی اسرائیل پر ان کے اندر آخری نبی کی بعثت کی پیشن گوئی کے سبب سے یہود کو جو حسد تھا، اس حسد میں بھی یہ مبتلا تھے، بلکہ اس پیشن گوئی کے عملاً ظہور اسلام کی روز افزوں ترقی اور عربوں کے اندر نبی علیہ السلام کی غیر معمولی مقبولیت نے ان کے اندر حسد میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان ساری باتوں میں یہ لوگ اپنے ہم قوم کے شریک تھے، ٹھیک ہے، ہم قوموں کو، لیکن یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مجرد انکار اور ضد کی اس پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے جو یہود کے اس گروہ نے اختیار کی تھی، جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کے خواہش مند تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اسلام میں بھی
جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے اور اپنی ایک جو مذہبی گروہ کی حیثیت سے خود ان کا جو مرتبہ اور امتیاز حاصل ہے وہ بھی باقی رہے۔ اس کی جو شکل ان کے ذہن میں تھی وہ ان آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ مسلمان اپنی طرح ان کو بھی مومن اور خدا پرست سمجھے، کیونکہ جہاں تک اللہ اور آخرت پر ایمان کا تعلق ہے ان کا دعویٰ تھا کہ ان دونوں چیزوں پر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ مسلمان اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور ان کی پیش کی ہوئی کتاب کو آسمانی کتاب کی حیثیت سے ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، لیکن ان کے ماننے کے لیے اصرار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے دوسروں کی نجات بھی ان کے ماننے پر منحصر کر دی اور جس نے نہ ماننا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا مکذب قرار دے دیا تو اس سے ان کے نزدیک اس ملک کے مختلف مذہبوں اور ان کے پیرووں کے درمیان ایک سخت قسم کی منافرت اور کشمکش کی حالت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ مذہبی رواداری کی وہ فضا جو اس ملک کے اندر اب تک قائم رہی ہے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اپنے اس خیال کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے بھی سمجھتے تھے، یعنی ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ خیال تھا کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مان رہے تو یہ کسی قسم کی فساد کی جو ہے وہ کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ عین اصلاح کی کوشش ہے، کیونکہ اس طرح ہم اس انتشار کو روک رہے ہیں جو اس نئی نبوت اور اس نئی دعوت سے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اسلام کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے سے ہی مبتلا تھے۔ پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن نے تجارت کا نام دے کر یہ بتلایا ہے کہ ان لوگوں کا بیپار کا بھی سلیقہ نہیں آیا کہ بہترین قیمتی چیزیں یعنی ایمان دے کر ردی اور تقلید چیزیں یعنی کہ کفر کو خرید لیا۔